درجات ایمان کے مختلف ہیں. مولا فرماتے ہیں ہر ایک کے معرفت کا درجہ مختلف ہے. جو سمجھ گئے ہو دوسروں پہ تحمیل نہ کرو. اب ہوتا کیا ہے، خصوصاً جو افراد تازہ مذہبی ہو جاتے ہیں نا، 1 2 سال 3 سال مذہبی رہتے ہیں، تو وہ ہر آدمی پہ فوراً جا کہتے ہیں بھئی آپ یہ عمل کیوں نہیں کر رہے، یہ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے تو سمجھ میں آ چکا. اب اس کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب مجھے سمجھ میں آ گیا تو باقی کیوں نہیں سمجھ رہے. بھئی ابھی 3 سال پہلے آپ میں بھی یہی کیفیت تھی، آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ابھی تازہ جب انسان سمجھ جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ نہیں اپنی بات کو تحمیل کرے. مولا فرماتے نہیں، اپنی بات کو دوسروں پہ تحمیل کرنے کی کوشش مت کرو. جو سمجھ گئے ہو اس پہ خود عمل کرتے چلے جاؤ، دوسروں کی مدد کرتے رہو. جس میں صلاحیت ہوگی وہ آگے بڑھے گا، جس میں صلاحیت نہیں ہوگی وہ فوراً آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر بات پہنچ رہی ہو تو اب امام کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے متبع، اطاعت کرتے رہنا، تابع رہنا، خود بخود تمہارے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم تمہاری مدد کریں گے تمہاری معرفت اور تمہارے ایمان میں. کہا اگر ہم سے توسل رکھو گے ہم خود بخود مدد کرتے رہیں گے. کہا جو ہم سے دور رہے گا وہ دور ہوتا ہی چلا جائے گا. کہا مولا آپ سے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے؟ مولا نے کہا جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ گے، اگر پہنچا پا رہا ہوں، جتنا اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ گے. کہا کیوں؟ کیونکہ ہم آیت تطہیر کا مصداق ہیں. ہم آیت تطہیر کا مصداق ہیں. ہم سے قریب ہونے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے دل کے اندر پاکیزگی نہیں ہوگی تو ہماری ولا وہاں پہ رہ نہیں سکتی. ہماری ولایت بہت پاکیزہ ہے، وہاں پہ رکھنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے. اپنے کردار کو، اعمال کو اتنا پاک بناؤ کہ ہماری ولایت تمہارے دل میں آ جائے. جب پوچھا جناب امیر علیہ السلام سے کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں اللہ مکان ہے، کوئی اللہ کا مکان ہے؟ کہا ہاں، مومن کا دل اللہ کا مکان ہے. اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اسی لیے مومن کے دل کو مت توڑنا. جب اسے اذیت دو گے تو تم خانہ خدا کو توڑ دو گے. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، تو اب جتنا ہو سکے قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع. امام کے سامنے سر تسلیم خم، امام کے سامنے کوئی سوال نہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے تو یہ مت کہنا میں قبول نہیں کرتا، کہنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ نہیں کہ میں قبول نہیں کرتا، کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ اس کو چھوڑ دو. عزیزان گرامی آئیں ذرا میں آخری جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں امام فرماتے ہیں کہ درود و سلام ہو آپ پر، صلوات اللہ علیکم، اللہ کا درود و سلام ہو، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم وعلی شاہدکم وعلی غائبکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم. اب امام کتنی کیفیتیں پیش کر رہے ہیں، سید الشہداء کی کتنی کیفیتیں پیش کر رہے ہیں. کہ کسی بھی زاویے سے سید الشہداء کو دیکھو گے تو ہر زاویے سے ان پہ درود و سلام ہے. میں نوجوانوں کی خاطر صرف اس مثال کو پیش کر رہا ہوں. اگر آپ پھول کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں نا، اس کو گھماتے چلے جائیے، اس کا کوئی سامنا نہیں ہوتا، پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں ہوتا. جس طرف سے گھما کے دیکھیں گے پھول پھول ہی نظر آئے گا. اسی طرح سے جس زاویے سے سید الشہداء کو دیکھیں گے ان پہ ہر زاویے سے درود و سلام ہوتا رہے گا. چاہے ان کے ظاہر کو دیکھیں، چاہے باطن کو دیکھیں، چاہے ان کی روح کو دیکھیں، جسد کو دیکھیں، جسم کو دیکھیں، جس روح کو دیکھیں، جس زاویے سے دیکھیں گے حسین پہ درود و سلام ہے. اللہ اکبر. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہیں لوں گا. اب اگر اس جملے کو سمجھا پاؤں، پہنچا پاؤں، صلوات صرف ان سے مخصوص ہے کہ ان کو درود و سلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہی کہتے ہیں نا. اب اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اور ان کی آل سب سے افضل ہیں. دلیل کیا ہے؟ کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں یہی درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ دلیل ہے کہ محمد و آل محمد سب سے افضل ہیں. کیسے؟ یہ درود، یہی صلوات، یہ دلیل ہے کہ اہل بیت سب سے افضل ہیں. کیوں؟ توجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے. آل ابراہیم نے کہا، آل عمران نے کہا،
کسی نبی کا نام نہیں لیا گیا، کہا محمد اور آل محمد، کسی نبی کا بھی اس میں نام نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہی واسطہ ہوتے، وہ افضل ہوتے۔ یہاں پہ فوراً کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد پہ درود ہو اور ان کی آل پہ۔ یہ دلیل ہے، در صلوات دلیل ہے کہ آل محمد سب سے افضل ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے بیچ میں۔ اگر میں پہنچا پایا ہوں کہ وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جا سکوں، یہ صرف ہر نماز کے اندر سارے مسلمان جو درود پڑھتے ہیں اس میں الفاظ ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ محمد اور ان کی آل پہ درود ہو، ان پہ صلوات ہو، ان پہ سلام ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے افضل اگر کوئی ہوتا تو بیچ میں اس کا واسطہ ہوتا۔ کسی کا واسطہ نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد و آل محمد سب سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام معراج پہ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا، تمام شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، خود ابن حجر مکی نے لکھا ہے، جنہوں نے کتاب جو لکھی ہے اس کے اندر بہرحال اعتراضات یہ ہیں کہ میں نے شیعوں کے خلاف لکھی ہے۔ وہاں پہ لکھا اللہ بعض کا کام لیتا تو کس سے کام لے لیتا، جو کتاب ہمارے خلاف لکھی گئی اس میں لکھا ابن حجر مکی نے، اور جملہ لکھا کہ پیغمبر جب معراج پہ گئے تو جناب جبرائیل سے کہا کہ رک جاؤ ذرا میں اس فرشتے سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ کون؟ کہا فرشتہ۔ کہا کتنے ہاتھ؟ کا 1000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھیں۔ پیغمبر کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے سوال کیا کیا کرتے ہو تم؟ کہا یا رسول خدا جب بارش ہوتی ہے نا تو سارے قطرے گن لیتا ہوں، جب طوفان چلتا ہے تو سارے ریت کے ذرات کو گن لیتا ہوں، آندیاں ہوں تو پتے جب گرتے ہیں تو سارے پتے جتنے گرتے ہیں زمین پہ سب گن لیتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کون سی چیز ہے جو تو نہیں گن پاتا؟ کہ جب آپ کی امت آپ پر اور آپ کی آل پہ درود بھیجتی ہے تو اس کے ثواب کو میں نہیں گن پاتا۔ توجہ فرمائیے عزیزان کرام، خشنود دیے محمد و اہل بیت محمد باواز کلان صلوات۔ امام نے یہاں پہ ہر زاویے سے سید الشہداء پہ سلام بھیجا ہے۔ آئیں ذرا میں ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں، اور میرے ذہن میں بہت سے مطالب تھے لیکن مجالس 10 ہوتی ہیں، اس کے اندر جتنا انسان مطلب پیش کر سکتا ہے میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ مطالب پیش کروں۔ میں جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور خود مولا آپ لوگوں کا یہ مجالس میں آنا قبول فرمائیں۔ اور آج آپ سب لوگ مولا کو اور جناب سیدہ کو، آج جناب سیدہ کی پوتی سید الشہداء کی بیٹی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن جملوں کو میں پیش کروں گا۔ ذرا فضائل کے آخری جملے سن لیجئے کہ اب یہاں پہ درود و سلام ہے سید الشہداء پہ۔ مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، اس کے بعد پھر میں مسائل پہ آ جاؤں گا کیونکہ وقت نہیں رہا۔ عزیزان گرامی، سب نے لکھا، میں بھی پچھلے دنوں سن رہا تھا، کسی نے پاکستان میں ایک اعتراض کیا، کہا کہ رسول خدا شہید نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہاں اللہ نے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، البتہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جو وہاں پہ پیش کیا گیا کہ رسول خدا شہید نہیں ہوئے، اللہ نے سارے انبیاء کو جو کچھ دیا وہ سب کچھ رسول خدا کو عطا کیا، بلکہ جتنا سارے انبیاء کو معجزات دیے تھے اس سے زیادہ پیغمبر اسلام کو دی، لیکن شہادت نہیں دی۔ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، سری اور علنی، چھپی ہوئی شہادت اور آشکار شہادت۔ چھپی ہوئی شہادت زہر سے ہوتی ہے، آشکار شہادت تلوار سے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دے دیے، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین، اور وہ جو 2 شہادتی تھیں یہ سر شہادتین میں بھی لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، لیکن بہرحال اس نے نام لے کے نہیں پیش کیا، اپنے طور پہ اپنے نام سے پیش کیا اس نے۔ تو اب کہا کہ 2 طرح کی شہادتیں ہیں، سری اور علنی۔ اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دیے، دونوں کو ایک ایک شہادت دے دی، ایک کو سری شہادت دی، دوسرے کو علنی شہادت دی۔ سری شہادت امام حسن مجتبیٰ کی ہے، زہر سے ہے، اور علنی شہادت تلوار سے امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ تو اب اس نے جو کنکلوژن دیا میں پیش کرنے کے بعد وہ جو نتیجہ وہ پیش کروں گا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا میں اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے رسول خدا کو 2 نواسے دیے، دونوں کو ایک ایک شہادت دے دی۔ اب ان دونوں نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، یہ رسول خدا کی شہادت ہے۔ حسن کی شہادت رسول خدا کی شہادت، حسین کی شہادت رسول خدا کی شہادت، یہ تو ان کا تھا کنکلوژن، انہوں نے نتیجہ دیا۔ آئیے ذرا میں اس پہ ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حسن حسین علیہ السلام کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے، تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے؟ حسن حسین کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے، رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔
کہتے ہیں کہ ان دونوں کا یہ شہادت، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی، تو ہم کہتے ہیں اگر ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے تو دونوں کا قاتل رسول خدا کا قاتل ہے، اور قاتل رسول خدا رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر کے قاتل پہ ہی لعنت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم یہاں پہ اس صلوات کے اندر دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء کے روح مبارک کو، جسد مبارک کو، جسد مطہر کو، ظاہر کو، باطن کو، ہر طرح سے جناب امام صادق سلام پیش کر کے کہہ رہے ہیں کہ جس زاویے سے دیکھو گے حسین ابن علی درود و سلام کے لائق ہے۔